اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ میں یہاں مکے سے نکلوں تو میں عزت کے ساتھ نکلوں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یا اللہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ، اور کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہاں سے نکل کر جس جگہ پہ میں نے جا کے داخل ہونا ہے نا، اللہ وہ میرا داخلہ عزت والا داخلہ بنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور میرا نکلنا یا اللہ وہ بھی باعزت بنانا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ بھی اور نصرت اور مدد اور فتح بھی مجھے عطا کر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی دعا سکھا رہا ہے، ہجرت سے پہلے، فتح مکہ سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر طریق دعا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت و وقار سے نکلے۔ جب ہجرت کا موقع آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ جب مدینہ میں آپ نے جانا ہے تو وہاں بہت بڑے دو، اس وقت یثرب کے مدینہ کے دو بہت بڑے حاکم تھے آپ کی آمد سے پہلے۔ وہ قبائل کون تھے؟ ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اوس اور خزرج کے بہت بڑے جو سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مکہ سے مدینہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی اور اللہ نے اپنے نبی کو یہاں بھی عزت دی، اور جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں بھی عزت دی۔ تو وہ دونوں سردار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جب ہوئی مدینہ میں، پہلا نام ہے یثرب، تو وہ دونوں سردار، دونوں حاکم پہلے تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج، دونوں نے ہی نبی علیہ السلام کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا، سبحان اللہ، اور یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہودیوں کے تین بہت بڑے سردار ہیں، تینوں نے آپ سے سمجھوتا کیا۔ تینوں یہودی سردار جو ہیں وہ آپ کے سامنے سرنگوں ہو گئے، اور تینوں نے معاہدہ کیا کہ اللہ کے حبیب جس طرح آپ کی مرضی ہوگی ہم وہی آپ کے حکم کے مطابق مدینے میں رہیں گے۔ وہ بھی آپ کے تابع ہو گئے، یہودی بھی تابع ہو گئے، اور آپ کی آمد سے پہلے جو سردار تھے اوس اور خزرج، انہوں نے بھی آپ کو اپنی سرداری کو پیچھے کر لیا، میرے حضور کو اپنا سردار مان لیا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے جو آپ نے فرمائی دعا میں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے اللہ میرے پاس سے، اپنے پاس سے مجھ کو ایسا غلبہ عطا فرما دے، فتح اور کامیابی نصرت عطا فرما دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں آپ کا ایسا استقبال کیا گیا، تاریخ گواہ ہے کہ جیسا استقبال نبی علیہ السلام کا مدینے میں ہوا کسی بادشاہ کا ایسا کبھی نہیں، کہ کئی دن تک انصار کے لوگ، مدینے کے لوگ وہ آپ کے انتظار میں ٹیلوں پہ چڑھے ہیں، اور کئی تو اپنا کھانا ہی ساتھ لے کے آئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صبح ناشتے کرتے رہ جائیں اور اللہ کے نبی آ نہ جائیں۔ کوئی ٹیلی فون کا دور نہیں، کوئی فون کا دور نہیں، کوئی موبلنگ جیز بھارت کچھ بھی نہیں، اور کوئی اور اس کے علاوہ ذرائع بھی نہیں، کوئی پی ٹی سی ایل نہیں، تو لہٰذا روزانہ جاتے ہیں، دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، آئی نہیں، پھر جاتے ہیں صبح، پھر کافی سورج چڑھ کے آ جاتا ہے تو پھر واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں آئے۔ تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور انصار کے لوگ، مدینے کے جو پہلے مسلمان تھے سابقہ موجود وہ بھی، اور سارے لوگ، ایک دن ایسا ہوا کہ یہودی وہ کھجوروں پہ چڑھا ہوا ہے اور کھجوریں اتار رہا ہے، ادھر مسلمان انتظار میں ہیں، تو وہ یہودی کیا دیکھتا ہے کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے اور سامنے سے نا کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے اہل مدینہ کے جو مسلمان تھے جو انتظار میں، بچیاں بھی چھوٹیاں اور عورتیں بھی، اور پھر لوگ بھی جوان اور بوڑھے سامنے کھڑے ہیں، یہودی وہ اپنی کھجور پہ چڑھا ہے تو کیا کہتا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، کہنے لگا مسلمانوں کس کی انتظار میں ہو اتنے دن، وہ سامنے تو تمہارے محبوب پیغمبر آ چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام، اور کیسا استقبال تھا، کیسا جذبہ تھا مسلمانوں، وہ تو اس طرح تھا جیسے بچیاں اور سارے صحابیات جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان ابھی نچھاور کرتے ہیں،
وہ ایسے ان کی کیفیت تھی، اور کہنے لگے عربی میں شعر پڑھ رہے ہیں، اور مدینہ شہر ہے، ادھر میرے حضور داخل ہونے والے ہیں، اور ادھر وہ استقبال کے لیے مدینے کی سرحد الوداعی پہاڑیوں پہ کھڑے ہیں، تو پتہ کیا کر رہے ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ داعی، کہنے لگے ہم پہ تو 14ویں رات کا چاند چڑھ کے آ گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، دیکھو یہ ثنیۃ جو الوداعی پہاڑیاں ہیں ان سے ہمارے محبوب پیغمبر آ رہے ہیں اور 14ویں کے چاند نکل آئے، ہم پہ اب اللہ کا شکر واجب ہو چکا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ کیا کیفیت ہوگی اس میں؟ ذرا توجہ تو کریے، ذرا تصورات میں ذرا اس طرح سمجھے ہم مدینے میں ہیں اور اللہ کے نبی کا وہ استقبال کیسا ہوگا، اور نبی علیہ السلام کا ایسا استقبال ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا ایسا استقبال نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے آپ کی دعا کا رزلٹ، اللہ نے جو آپ کو دعا سکھائی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور پھر آپ مدینے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، عزت و وقار ملا۔ اور جو میں جمعے کے اندر بات بتائی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی یوسف آپ کے بھائی آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، باپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، وہ وقت دور نہیں کہ میں ہی آپ کو یہاں سے نکال کر، میری حکمت ہے، میں آپ کو وہاں مصر میں داخل کرنے والا ہوں۔ تو چند سال گزرنے کے بعد بھائی کہتے ہیں آپ کو نیچا کر دیں، تو میں رب چاہتا ہوں اے میرے نبی یوسف میں تم کو سب سے اونچا کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی عزیز مصر جہاں پہنچتے پہنچتے کنویں سے نکلے اور لوگوں نے خریدا، پھر آگے منڈیوں میں خریدے گئے، خریدے جاتے جاتے ہاتھوں ہاتھ بکتے پھر آپ کی ٹکٹ لگی، پھر آپ کو عزیز مصر نے خریدا، پھر آپ مصر میں پہنچے، پھر ایک وقت آیا وہی عزیز مصر جس نے خریدا تھا، چند سالوں کے بعد اللہ نے جب ناز و نعم اور نخروں سے جناب یوسف کو پالا اور سارے طریقے بادشاہت کے سکھائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی عزیز مصر فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہی بادشاہ کا تخت اللہ نے عزیز مصر والا جناب یوسف کو عطا کر دیا۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، دیکھو تیسرے آسمان پہ میں نے آپ کی ملاقات اپنے نبی یوسف سے کروائی اس لیے ہے، کوئی وقت دور نہیں، مکے سے نکالا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نے دعا نہیں کی اللہ مجھ کو نکالنا تو عزت سے، داخل کرنا تو عزت سے، میرے نبی آپ کو ایسی عزت عطا کروں گا کائنات کے لوگ دیکھتی رہ جائیں گے۔ اور اللہ نے عزت ایسی نوازی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ جناب یوسف کی ملاقات کا مقصد یہی ہے کہ میں نے ان کو مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا، اے میرے نبی آپ بھی پریشان نہ ہو، میں آپ کو مدینے کے تخت کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی کو ایسی عزت، اور اللہ کے رسول جب وہ وہاں بھی فتح ہو اور پھر 8 سال سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا دوبارہ وہیں جہاں سے آپ کو نکالا گیا، اور وہاں کے لوگ قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے، اور بڑے بڑے سردار چودھری اور ان کی اولادیں وہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جیسے کوئی غلام کھڑا ہے یا کوئی قیدی کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب آج کیسا سلوک کرتے ہو ہم سے، اور کیسا سلوک فرمایا مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگے وہی توقع رکھتے ہیں جو جناب یوسف کے بھائیوں نے رکھی۔ کہا پھر جاؤ میں محمد تم سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اہل مکہ مجھ سے اچھی امید رکھتے ہو تو میں بھی کریم ابن کریم ہوں، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، تو میں آپ سے کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیتا۔ اہل مکہ جاؤ، میں نے تمہاری ظلم اور زیادتیوں کو آج بھلا دیا، تم کو سب کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کا یہ بھی غلبہ تھا، یہ بھی آپ کی فتح تھی۔ جو ہی آپ اپنی سواری سے اترے اللہ کے حبیب حالانکہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، حالانکہ سارے آپ کے سامنے آج مجرم بن کے کھڑے ہیں، دیکھو مکہ کیسے فتح ہوا، مدینہ کیسے فتح ہوا، دوبارہ سن 8 ہجری میں جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو اللہ کے حبیب اپنی سواری سے اترے نیچے تو سیدھے ہی بیت اللہ کے اندر جا کے سجدے میں پڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے، جب آپ گئے نا اندر تو اندر حالت ہی ہو رہا ہے، 360 بت رکھے ہیں اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، بیت اللہ کا یہ حال ہے، تو آپ اپنی چھڑی سے سارے بت گرائے جا رہے ہیں، بتوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور ساتھ صحیح البخاری کھولیے اور یہ آیت ذرا پڑھیں، بخاری تشریح کر رہی ہے اس قرآن کی آیت کی، کیونکہ قرآن اس وقت سمجھ نہیں آتا جب حدیث ساتھ نہ رکھے، تو اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری سے میں کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام بتوں کو توڑ رہے ہیں اور ساتھ کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق اب آ گیا ہے تو باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہوتے ہی جانے کے لیے، حق آنے کے لیے اور غلبے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا